شیعہ وقف بورڈ کے نام نہاد چیئرمین وسیم رضوی کے ذریعے قرآن مجید کی 26 آیات کو حذف کرنے کی سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کرنے اور اس کی جانب سے قرآن مجید مدارس دینیہ کے بارے میں شرانگیز گمراہ کن بیان دینے کے خلاف ملک بھر کے مسلمانوں میں شدید بے چینی، ناراضگی اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں عامة المسلمین کے دلی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے تقدس مآب حضرت الحاج ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے وسیم رضوی کی مذمت و تکفیر میں بیان جاری کیا ہے۔ درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے تحت چلائے جانے والے دارالعلوم دینیہ بندہ نوازیہ گلبرگہ شریف کے علماء کرام نے حضرت ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے بیان کو آج میڈیا کے سامنے جاری کیا۔ حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی جمع و ترتیب پر جملہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا اجماع ہے۔ حضرت خسرو حسینی صاحب نے فرمایا ہے کہ دین اسلام امن و سلامتی کا امین اور مدارس اسلامیہ امن عالم کے نگہبان ہیں۔ حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ نے فرمایا ہے کہ ملعون وسیم رضوی نے قرآنی آیتوں کو حذف کرنے کی بات کر کے نہ صرف صریح کفر کیا ہے بلکہ امن عالم کی فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ نے فرمایا ہے کہ وہ ملعون وسیم رضوی کے بیان کی سخت مذمت کرتے ہیں اور وسیم رضوی کے بیان کو بالکلیہ طور پر مسترد کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی جمع و ترتیب پر صحابہ کرام اور سلف صالحین کا اجماع رہا ہے۔ دین اسلام امن و سلامتی کا امین ہے اور مدارس اسلامیہ امن عالم کے نگہبان ہیں۔ ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز کی جانب سے اور ہم علماء دارالعلوم دینیہ بندہ نوازیہ کی جانب سے ہم وسیم رضوی کی مذمت اور تکفیر کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک بیان ہم دارالعلوم دینیہ بندہ نوازیہ سے ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز کی سرپرستی میں جاری کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں کتابت وحی کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت متعین کر دی تھی، جس میں حضرات علی، عثمان، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن مسعود، انس ابن مالک اور عبداللہ ابن سلام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے کتابت میں مہارت تامہ رکھنے والی شخصیتیں تھیں۔ اکثر صحابہ جن آیتوں کو یاد کر لیتے تھے انہیں صحیفوں وغیرہ میں تحریر بھی کر لیا کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تلاوت کر کے تشفی بھی حاصل کر لیتے تھے۔ اسی کیفیت میں قرآن کریم ابتدا سے انتہا تک زمانہ رسالت ہی میں متفرق صحیفوں اور اوراق میں لکھا گیا، جس کے سبب وہ ابتدائے اسلام ہی سے صحیفوں میں تلاوت کیا جانے لگا۔ اسی تلاوت کو سن کر اکثر مشرکین دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ مختصر یہ کہ قرآن لکھا ضرور جاتا تھا، لیکن کاغذ کے علاوہ جھلیوں پر، کپڑے کے ٹکڑوں پر، کھجور کے پتوں پر، اونٹ کی ہڈیوں پر، ہودج کی تختیوں پر اور سفید کنکریوں وغیرہ پر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے تحریر کرواتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت فرماتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد لکھو۔ ارشاد ربانی الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا کے تحت اسلام اسی وقت درجہ کمال کو پہنچ چکا تھا اور اسلام تمام جزیرہ عرب میں پھیل گیا تھا۔ وہاں نمازیں بھی ہوتی تھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جاتی تھی۔ وسیم رضوی کا خلفائے ثلاثہ کے خلاف ہذیان بکنا اور یہ کہنا
کہ ان لوگوں نے، ان صحابہ کرام نے، ان خلفائے ثلاثہ نے قرآن کریم کو ترتیب دیا اور اپنی جانب سے جہاد کی آیتوں کو قرآن میں داخل کیا ہے، یہ سراسر علمی بددیانتی ہے یا انتہائی جہالت ہے۔ موصوف قرآن و حدیث کے طالب علم بھی نہیں ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ منہ شگافیاں کریں، جبکہ حد تواتر کے ساتھ سارا عالم اسلام قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر ایمان رکھتا ہے۔ کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم میں لے لی ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ ساری دنیا کی تمام باطل طاقتیں بھی متحد ہو کر قرآن کے ایک کلمے کو بھی تا قیامت تبدیل نہیں کر سکتی، کہ یہی قادر مطلق کا قطعی فیصلہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تبدیل کرنے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآنی آیت کی تبدیلی یا حذف کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ از روئے قرآن کافر ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، یعنی ہماری آیتوں کا صرف کافر ہی انکار کرتے ہیں۔ دراصل انہوں نے قرآن کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ جہاد اور مجاہدہ نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے، شیطان کے خلاف بھی اور ظاہری دشمن سے بھی۔ قرآنی آیات میں انسانی دشمنوں سے لڑائی کے مقابل نفس اور شیطان سے جہاد اور ان سے لڑائی کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ انسانی دشمنوں سے لڑائی موقتی ہے اور جانوں کی سلامتی کے لیے لڑی جاتی ہے اور چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے، مگر نفس اور شیطان سے لڑائی ایمان کی سلامتی کے لیے لڑی جاتی ہے۔ اسلام اور مدارس دینیہ امن و سلامتی کے امین بھی ہیں اور علم بردار بھی۔ مدارس دینیہ دہشت گرد نہیں پیدا کرتے بلکہ امن و سلامتی کے عالم بردار پیدا کرتے ہیں۔ تہذیب و تربیت مدارس دینیہ کا خاصہ ہے۔ محبت اور انسانیت کا درس یہاں دیا جاتا ہے۔ اخوت و بھائی چارگی کا شربت یہاں پلایا جاتا ہے۔ مدارس دینیہ کے خلاف کچھ کہنا اپنی عاقبت برباد کر لینا بھی ہے اور ناعاقبت اندیشی بھی۔ ملعون وسیم رضوی نے قرآنی آیتوں کو حذف کرنے کی بات کر کے نہ صرف صریح کفر کیا ہے بلکہ امن عالم کو مقدر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم یعنی سید شاہ خسرو حسینی صاحب قبلہ اور علماء دارالعلوم دینیہ بندہ نوازیہ اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور وسیم رضوی کے بیان کو بالکلیہ طور پر مسترد کرتے ہیں اور ارباب مجاز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ وسیم رضوی کی نقض امن کی کوششوں پر سخت کارروائی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔